اپنے علاوہ اوروں کے لیے قابل احترام ہونے کا تصور قائم کر لیں کہ صرف معاشرے میں ہی قابل احترام نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ قابل احترام ہیں۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ شروع میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک بچہ نوجوان ہے، وہ کہیں مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، داڑھی کے چند بال چہرے پہ رکھ لیے، اب گھر میں اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور نماز ہی کافی سی ہوں تو داڑھی بھی رکھ لئے۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی خود نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، کسی کو نماز کے اس وجہ سے نہیں کہتے کہ لوگ ہمیں مولوی نہ کہنے لگ جائیں۔ حکمت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ بڑی زندگی گزار لی ہے، اب انشاءاللہ تیہ کر لیا ہے، بقیہ زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاریں گے۔ حضور نے ساری زندگی جنازے نہیں چھوڑے۔ اگر بندہ بچانا ہے تو باتیں بھول جاؤ، باتیں یاد رکھنی ہے تو بندہ بھول جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہا اس سے بہتر بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات کی طرف نہ بلائے بلکہ اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک راز بتاؤں، جب تک بندہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے ذلت رسوائی مقدر رہتی ہے، اور جب بندہ بندوں کو بندوں کے رب کی طرف بلانے لگ جاتا ہے، عزت اور وقار بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، کہا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں خاص نصیحت قرآن مجید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے پیش کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیں اور اپنی زندگیوں کا نصب العین بنا لیں۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے حبیب مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بندوں کو اپنے رب کے دین کے راستے کی طرف بلائیے، لیکن بلانے کا جو انداز ہے وہ بڑا خاص ہونا چاہیے۔ کیا خاص انداز ہونا چاہیے؟ فرمایا بالحکمہ، آپ کا بلانا ایسے عام لوگوں کی طرح نہ ہو، بلکہ آپ کا بندوں کو دین کی طرف بلانا، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا حکمت پر مبنی ہو۔ ایک چیز بیان کی، دعوت دین کا یہ پہلا نظم اللہ نے بیان کر دیا کہ لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی خوبصورت باتوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کے دل کو اچھی لگیں اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ رب کے دین کی باتیں اتنی اچھی ہیں تو رب کی رحمت کتنی اچھی ہوگی، رب کی عطا کتنی اچھی ہوگی۔ لوگوں کو بلاؤ مواعظ حسنہ کے ذریعے۔ یہ دوسرا نظم بیان کیا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو بلائیں گے تو ہر بندہ عزت کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہوتا، بہت سارے جلے بھنے میں لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے بدتمیز اور بدلحاظ لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ حسد کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ انہیں اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو وہ آپ سے حسد کرنے لگ جائیں گے، آپ کی مخالفت پہ آمادہ ہو جائیں گے، خام خواہ آپ کے خلاف ایک مہم اور منظم جدوجہد شروع کر دیں گے۔ تو آپ اپنے معیار اور اپنے اخلاق کو بلند رکھیے گا، جب کبھی تکرار کی اور بحث کی نوبت آ جائے تو اے حبیب آپ نے ان کے معیار پہ اتر کے ہلکی بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق حسنہ پہ قائم رہتے ہوئے یوں دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اے حبیب ہرانا مقصد نہ ہو، دل جیتنا مقصد ہو۔ فرق ہے نا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ کبھی بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتا ہے، تو بندہ اس وجہ سے دلیل زور دے کے دلیل دیتا ہے کہ اگلے بندے کو ہرایا جائے اور میں اپنی بات کو سچا ثابت کروں اور وزندار ثابت کروں۔ تو کہا حبیب آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، آپ ایسے نہ بلائیے گا کہ اس بلانے میں ہرانا مقصد بن جائے، بلکہ اس کا دل جیتنا مقصد ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی بحث کی نوبت آ جائے تو سب سے خوبصورت انداز اپنانا ہے، یعنی اپنے اخلاق کریمانہ پہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ تین باتیں بیان کر دیں، چوتھی چیز بیان فرمائی کرا، اے حبیب آپ کا رب جانتا ہے کس نے گمراہ ہونا ہے اور کس نے ہدایت پانی ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔
والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون دعوت دین قبول کرنے والا ہے اور کون گمراہی میں بہت آگے جا چکا ہے، آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ داعیان دین، دین کی دعوت کا کام کرنے والے، دین کی خدمت کا کام کرنے والے عزیزان گرامی، ان کے لیے یہ چار چیزیں ان کی طبیعت کا مستقل حصہ بننا ضروری ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے؟ دیکھو، یہ تھوڑی سی آپ لوگوں نے جدوجہد کی، تھوڑا سا آپ نے اپنا رابطہ منظم کیا، اپنے آپ کو تھوڑا مرتب کیا، تو آج دیکھو ماشاءاللہ کتنے لوگ جو ہیں آج کے اس اجتماع میں بیٹھے ہیں۔ یہ صرف یہاں تک لانا مقصد نہیں، یہ پہلا قدم ہے کہ ہم اللہ کے گھر تک آ گئے، اللہ کے دین تک آ گئے، دعوت دین کے پیغام تک آ گئے، یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ ہم باقاعدہ عملاً اللہ کے دین کو سیکھیں اور اسے سیکھ کے پھر بعمل بن جائیں، اور اس کے بعد آگے تیسرے درجے میں قدم یہ ہوگا کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس سیکھے ہوئے پہ آگے عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے لگ جائیں۔ حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت شاندار مصرع پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں کسی نے محنت کر کے سکھا دیا ہے تو ہم آگے دیے سے دیا جلائیں، چراغ سے چراغ جلائیں، تاکہ صرف ایک بندے تک روشنی نہ رہے بلکہ معاشرے کے ہر فرد تک اللہ کے دین کا پیغام بھی جائے اور اللہ کے دین کی برکتیں اور روشنی بھی جائے۔ یہ اجتماع منعقد کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچ جائے تو اسے آگے پہنچا دیا کرو۔ ایک مقام پہ خود آقا نے ارشاد فرمایا، کہا یہ ممکن ہے کہ مجھ سے لے کے پہنچانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو خود تو اس پہ عمل اتنا زیادہ نہ کر سکیں، لیکن دوسرے درجے میں جن کو پہنچایا جائے وہ خوب اس پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیں۔ تو لہٰذا پہنچانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ بعض اوقات ہم لوگ کسی کو نماز کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یار میں آپ نہیں پڑھدا، میں انہوں کیوں کہاں۔ ہم کسی کو اللہ کے دین کے لیے اس طرف لانے کے لیے آمادہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں یار میں خود دین کا کام نہیں کرتا، میں کسی اور کو کیوں کہوں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، تم مجھ سے لو پیغام حق اور اسے پہنچاؤ، ممکن ہے کہ تم جسے پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ عمل کرنے کا حق ادا کر دے۔ ہم دوستوں کے ذہنوں میں گلہ نہیں کر رہا، ویسے عذرائے محبت ایک بات کرنے لگا ہوں، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا، قریب کے لوگ، وہ ہمیشہ اس وسوسے کا شکار رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہ ایک کو زیادہ ہی مولوی ہو گیا، ایک کو زیادہ ہی دیندار ٹھیکیدار ہو گیا، اور وہ ساری زندگی اس دفاعی پوزیشن پہ کھڑے رہتے ہیں کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک حقیقت بیان کروں، جو لوگ دینداروں کے قریب ہوتے ہیں، جو لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں، جو لوگ کسی دینی مشن کے قریب ہوتے ہیں، چونکہ معاشرے سے ان پہ اٹیک اتنا زیادہ کیا جاتا ہے، ان پہ اعتراضات اتنے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی اپنے آپ کی صفائیاں دیتے گزار دیتے ہیں۔ نہیں یار میں تو صرف نماز پڑھنے واسطے مسجد گیا سر، میرا تو کوئی تعلق نہیں، اور یار میں تو صرف اذان ہوئی سی تو نمازاں تے پڑھنی نہ یار اسی ہن پھر کتنے جائیے، اتنے انہاں کول تے جانا ہوتا ہے۔ ساری زندگی وہ دفاعی پوزیشن میں کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید اگر دین کی چھاپ اور دین کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ گیا تو پتہ نہیں ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل ہو جائے گی، لیکن چند سالوں کے لیے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے دائیں بائیں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو تمہارا احترام کرنے لگ جائیں گے۔ ابتدائی طور پہ ایک مسلمان کو تھوڑا تھوڑا شروع میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک بچہ نوجوان ہے،
وہ کہیں مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، کسی اللہ والے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، دینداروں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، داڑھی کے چند بال چہرے پہ رکھ لیے، اب گھر میں اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، گھر والے اسے ٹونٹ کرنے لگ جاتے ہیں، چل یار ہوں نماز ہی کافی سی ہوں تو داڑھی بھی رکھ لئیے، تو یار ہوں تیری شادی بھی کرنی ہے، ہوں رشتہ داراں ول بھی آنا جانا ہوتا ہے، توجہ ہے نا جناب، یار ادھر بھی یہ تھے ادھر یار چل چھوٹی کر لیں، ہوں ایڈی وڈی ہو یہ بھی تو نہیں نہ چنگی لگتی، ہوں چھوٹی کر، لوگوں کی جواب دیں گے۔ باقاعدہ طور پہ والدین کی طرف سے یہ اسے ٹونٹ کیے جاتے ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، مایوسی پیدا کی جاتی ہے اس کی طبیعت میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین سے وابستہ رہو گے ان قریب اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ تھوڑا سا بندے کو ثابت قدم ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنے نظریے پہ انسان کو پختہ ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنے تصور کو انسان کو جمانا پڑتا ہے، تھوڑی سی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی اپنے اندر دینی غیرت اور حمیت پیدا کرنی پڑتی ہے، انسان تھوڑی سی محنت کر لے اللہ تعالیٰ آگے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور جو اسی پہلے فیز پہ ہی اور پہلے اسٹیج پہ ہی ہمت ہار جائیں تو انہوں نے آگے دعوت دین کا کام کیا کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف کیا بلانا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ساری زندگی خود نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، کسی کو نماز کے اس وجہ سے نہیں کہتے کہ لوگ ہمیں مولوی نہ کہنے لگ جائیں کہ تم مولوی ہو گئے یار، تم مغرب پیارے ہیں ہر ویلے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں، تمہاری زندگی اس طرح خود غرضی میں نہیں گزرنی چاہیے، تمہاری زندگی تو اتنی بابرکت ہونی چاہیے کہ تم جہاں سے گزرو بعد والے تمہاری زندگی پہ رشک کرتے نظر آئے کہ یار یہ بندہ یہاں سے گزر کے گیا، دیکھو ہمیں نیک بنا گیا، ہمیں ہدایت دے گیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا گیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، بہت نرم لہجے میں، بہت دھیمے لہجے میں بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ کہیں یہ خطابت کے زور میں بات ضائع نہ ہو جائے، سمجھنے والی، سیکھنے والی اور عمل کرنے والی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کو بلائیے اللہ کے راستے کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ یہ سوال ہے ذہن میں آ سکتا ہے، آیا ہوگا، حکمت کیا ہے؟ حکمت کہتے ہیں دعوت دین کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کی وہ ذاتی صلاحیت اور اس کی عقل و شعور کا وہ فہم کہ وہ فیصلہ کرے میں جسے اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں میں نے اسے کس انداز میں بلانا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں اگر میں اس دین کو قبول کر لوں تو مجھے کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا؟ کملی والے نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک انداز ہے، آقا میں دین قبول کر لوں، نمازیں پڑھنے لگ جاؤں، قرآن پڑھنے لگ جاؤں، اللہ کے دین کو اپنی زندگی پہ نافذ کر لوں، ملے گا کیا؟ فرمایا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ بہت سارے محدثین نے اسے بیان کیا، رحمت عالم کی خدمت میں ابو جہل نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں اگر میں اس دین کو قبول کر لوں تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تو اس دین کو قبول کر لے تو سارے عرب کی بادشاہی تجھے دے دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اب حضور کی حکومت ہے، جسے چاہیں عطا کر دیں، وہ مالک ہیں، بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے رہیں، وہ ایک غلام آزاد کیے ہوئے بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا کے اذانیں پڑھوا دیں، وہ مالک ہے جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ نے انہیں مختار کل بنایا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں اور اسلام لے آؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت کی ضمانت۔ دوسرے شخص نے سوال کیا ابو جہل نے، تو فرمایا تیرے لیے عرب کی بادشاہت، یعنی عرب کی حکومت تجھے دے دوں گا۔ سوال ایک ہے، دعوت ایک ہے، دعوت بھی ایک اور اس دعوت پر سوال بھی ایک، ملے گا کیا؟ جواب دونوں کا مختلف ہے۔ کیوں؟ وہ جسے کہا گیا کہ جنت کی ضمانت، اس کی طبیعت میں نرمی تھی، ملاحت تھی، محبت تھی، وہ اللہ کی معرفت کی تلاش میں آیا تھا، اسی لیے اس نے کہا مقصد یہ تھا کہ اگر میں آپ کے دین کو قبول کر لوں تو رب مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جو اس کی طلب تھی اس کے مطابق کملی والے نے فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اللہ کا قرب تجھے مل جائے گا۔ اب ابو جہل تھا چودھری مزاج،
وڈیرا چودھریوں کی توجہ ہمیشہ حکومت پہ اور مال پہ ہوتی ہے. یہ جو لوگوں سے تھوڑی بہت محبت اور نرمی کرتے ہیں, کبھی خوشیوں غمیوں میں آ جاتے ہیں, یہ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں. اصل ان کی ساری توجہ اقتدار پہ اور حکومت پہ اور مال پہ اور چودراہٹ پہ ہوتی ہے. تو یہ چودھری مزاج آدمی تھا. تو حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا قرب ملے گا اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں, کہا تجھے عرب کی حکومت دے دوں گا اگر تم اللہ کے دین کو قبول کر لو گے. حکمت کہتے ہیں داعیے دین کا, دین کی دعوت کا کام کرنے والے کا وہ فہم, عقلی شعور, جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے سامنے بندہ کون کھڑا ہے اور میں نے اسے کس انداز میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے. اب میں اسی حدیث کی بنیاد پہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ کے دوستوں میں سے, کیونکہ ہم نے عملاً دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ, اللہ کے دین کی نوکری کرنی ہے انشاءاللہ, بڑی زندگی گزار لی ہے, اب انشاءاللہ تیہ کر لیا ہے, بقیہ زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاریں گے. تو کام کرنا ہے انشاءاللہ, تو سیکھنا بھی تو ہے نا. اب میرے اور آپ کے دوست ہیں, ہم میں سے ہر بندے کے دوست ہوتے ہیں, ان میں نمازی بھی ہیں, ان میں بے نمازی بھی ہیں, ان میں شریف النفس لوگ بھی ہیں اور ان میں بدتمیز اور بدلحاظ لوگ بھی اور دنیا دار بھی لوگ ہیں. اب ہر ایک کو ایک جیسی دعوت دیں گے تو جواب ہے نہیں. اگر ہر ایک کو ایک جیسی دعوت دیں گے تو وہ دعوت ناکام ہو جائے گی. اب نمازی آدمی ہے, آلریڈی نماز پڑھتا ہے, آپ اسے کہیں جی آئیں نماز پڑھیں, آئیں نماز پڑھیں, وہ 2-4 دن آپ کے احترام میں خاموش ہو جائے گا, پھر آپ کو کہے گا بھائی جان میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, آپ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میں تو آلریڈی نماز پڑھتا ہوں, کسی اور کو دعوت دیں جو نماز نہیں پڑھتا. تو وہ بیزار ہو جائے گا آپ سے, وہ اپنا دامن بچائے گا, چھڑائے گا اپنے آپ, دور بھاگے گا آپ سے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں آلریڈی, پھر میں نے لگا رہنا نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ. ایک بندہ ہے, اسے نماز سے کوئی لگاؤ نہیں, اسے کوئی دلچسپی نہیں نماز کے ساتھ, اسے کوئی دلچسپی کوئی غرض نہیں اسے نماز کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ, وہ خوش رہتا ہے دنیا داری میں اور غفلت کے کاموں میں. آپ اسے کہیں بھائی جان آئے نماز پڑھیں, وہ 1-2 بار تو آپ کے احترام میں چپ کر جائے گا, لیکن 3-4 بار وہ آپ سے کہے گا یار کوئی اور بھی کام کر لیا کر, ایک کوئی گال ہر وقت کرتا رہنا ہے. تو گویا اس مقام پہ آ کے آپ کی دعوت یہاں ناکام ہو جائے گی. اب حکمت یہ ہے کہ نمازی کو اس طرح دعوت دی جائے جیسے تقاضا ہے حکمت کا, اور بے نمازی کو اس طرح دعوت دی جائے جیسے تقاضا ہے دعوت کی حکمت کا. وہ کیا؟ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نا, اس کا دل نرم ہوتا ہے. جو اللہ کے گھر میں آنے جانے والا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. اب اسے آپ بار بار نماز کا کہیں گے تو وہ بے چین ہوگا, بیزار ہوگا. اب اسے نماز سے آگے کی بات کریں, اسے کہیں کہ آئیں اللہ کا دین سیکھتے ہیں, آئیں کتاب اللہ قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہیں, آئیں کتاب اللہ, ہم نے قرآن مجید پڑھنا تو جانتے ہیں, ناظرہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن آئیں اس کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں, آئیں اس کی تفسیر سیکھتے ہیں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے کہ جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, تفسیر پڑھائی جاتی ہے, ترجمہ پڑھایا جاتا ہے, تو اسے اس طرف مائل کریں, اس لیے کہ نماز تو وہ آلریڈی پڑھتا ہے. اب اسے دعوت اس کے مزاج کے مطابق دیں گے. نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے, اور اللہ کی محبت میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کتاب اللہ قرآن مجید سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو لہٰذا اب اسے کتاب اللہ قرآن مجید کی طرف دعوت دیں, اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عملاً سیکھنے کی طرف دعوت دیں, اسے ایسی مجلس, ایسی سنگت, ایسی دوستی مہیا کریں کہ جس سے اس کا سفر آگے بڑھے, نہ کہ وہ پیچھے ہٹے. اب ایک بندہ بے نمازی ہے, اسے کوئی دلچسپی نہیں نماز سے, مسجد سے, وہ بیزار رہتا ہے, کسی داڑھی والے آدمی کو دیکھ لے تو کہتا ہو مولوی ہو ملا, اور تسی ویلے ہی پھرتے رہتے ہو ہر ویلے. ایسے آدمی کو آپ کہیں گے آئیں نماز پڑھیں, آئیں نماز پڑھیں, آئیں نماز پڑھیں, وہ باغی ہو جائے گا. اب حکمت یہ ہے کہ انتظار کیا جائے اس لمحے کا جس لمحے اس کا دل نرم ہو. دل نرم, سال میں کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں جن میں دل نرم ہو جاتے ہیں, سال میں کچھ ایسے لمحے آ جاتے ہیں جن میں دل نرم ہوتے ہیں. شب برات کا لمحہ, شب معراج کا لمحہ, شب میلاد کا لمحہ, خاص طور پہ رمضان المبارک کے مقدس ایام, یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں دل آٹومیٹیکلی نرم ہوتے ہیں. سارا سال آپ اس بندے کو کہیں نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں, وہ نماز نہیں پڑھے گا. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے, ادھر چاند نظر آتا ہے وہ بھاگ کے مسجد آ جاتا ہے. آپ نماز تراویح پڑھ کے گھر جاتے ہیں, صبح نماز فجر کے لیے آتے ہیں, وہ آپ سے پہلے مسجد کے باہر یا مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہیں جن میں دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے دین کی طرف آتا ہے.
اسی طرح جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، یہ زندگی کے لمحات میں سے میرے دوستو وہ خاص لمحے ہوتے ہیں جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ فوت ہو گئے، بہن بھائی کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ کچھ لمحات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس لمحے انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس لمحے مٹی جو ہے نا وہ نرم ہو چکی ہوتی ہے دل کی، اور اسے پانی لگایا جائے تو اسے وہ جذب کر لیتی ہے۔ اب جو داعی دین ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایسا سرکش بندہ ہو انتظار کرے اس کے دل کا نرم ہونے کا۔ اب دل کا نرم ہونا اللہ کی گرفت کی صورت میں ہو جائے یا اس کی زندگی کی کوئی قیمتی نعمت اس سے چھن جائے، ماں باپ بہن بھائی اولاد اس سے چھن جائے، فوتگی ہو جائے، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں۔ اب ہم جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ خوشیوں میں تو شامل ہوتے ہیں، ہم کسی کے دکھ میں شامل نہیں ہوتے۔ دکھوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اور بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزان گرامی، جس لمحے اس کا دل نرم ہوتا ہے ہم اسے دعوت ہی نہیں دیتے۔ اس کا دل نرم ہے، رمضان کے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں ایسے بندے کے پاس تو اسے دین کی بات کریں۔ ہم جب جاتے ہیں تو اس سے پکوڑوں کی بات شروع کر دیتے ہیں، سموسوں کی بات شروع کر دیتے ہیں، فلاں سے سموسے بہت اچھے ملتے ہیں، فلاں سے پکوڑے بہت اچھے ملتے ہیں، فلاں سے فلاں چیز بہت اچھی ملتی ہے، فلاں حلیم بہت اچھی بنا رہا ہے۔ تو جو دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا میرے عزیزو دوستو، اس بلی کی طرح زندگی گزارتے ہیں جو اپنے شکار کا شکار کرنے میں مگن ہوتی ہے۔ کسی نے عارف رومی سے پوچھا، کہا بتائیے آپ کیسے روحانیت کی راہ میں کامیاب ہوئے؟ کہا میں نے ایک بلی کو دیکھا تھا شکار کرتے ہوئے، اس کا ایک پاؤں آگے تھا، جب اس نے شکار کو دیکھا تو اس لمحے اس کا دوسرا پاؤں زمین سے اٹھ چکا تھا، لیکن وہ اپنے شکار کو شکار کرنے میں اتنا مخلص تھی کہ جیسے شکار اس کے سامنے آیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں ہٹائی، جتنی دیر تک وہ شکار کرنے کے لیے کھڑی رہی جیسے تھی ویسے ہی رہی، پلک بھی نہیں جھپکی، انتظار کرتی رہی کب میرا شکار تھوڑا سا مطمئن ہو تو میں جھپٹ کے اسے پکڑ لوں۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دین یہ ہے کہ فیس بک پہ پوسٹیں چڑھا دی جائیں، جلسہ کر لیا جائے اور اس میں تقریر کر لی جائے اور لوگوں کو دعوت ہو جائے۔ نہیں، اس سے دعوت نہیں ہوتی۔ دعوت دین کے لیے ایک ایک بندے کو اپنی صلاحیتیں وقف کرنا ہوں گی، ایک ایک بندے کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ہر بندہ عزم کرے کہ میں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور حکمت کے ساتھ انتظار کرے اپنے دائیں بائیں موجود لوگوں کے ان لمحوں کا جن لمحوں میں ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ جب دل نرم ہو تو اس لمحے اپنے شکار کے قریب جائیں اور اسے نماز کی طرف بلائیں، اسے قرآن کی طرف بلائیں، اسے ذکر کی طرف بلائیں۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ساری زندگی جنازے نہیں چھوڑے۔ اطلاع مل جاتی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں جگہ فوتگی ہو گئی ہے، حضور جنازے پہ پہنچ جاتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنازہ اور میت اور فوتگی ایسا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے اس آدمی کے انتقال کی وجہ سے سارے کے سارے گھر کے تمام افراد کا دل نرم ہوتا ہے۔ حضور اس لمحے جاتے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرتے، انہیں آخرت کا ذوق پیدا کرتے، ان کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرتے۔ اسی طرح حضور کو جب پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص بیمار ہے تو نبی پاک اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے۔ ہم لوگ نہیں جاتے، حضور جاتے اور فرماتے کہ دیکھو بیماری یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عذاب تب بنے گی تمہارے لیے جب تم ہائے ہائے کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم اس بیماری پہ صبر کر جاؤ تو یہ بیماری عذاب نہیں رحمت ہے، اور اس بیماری کی حالت میں گزرے ایک ایک لمحے پہ تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بیمار کو جا کے یہ نصیحت کرنا یہ کیا ہے؟ یہی تو دعوت دین ہے۔ اسے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنا، اسے گناہوں سے بیزار کرنا۔ دیکھو غور کرو نا اس بات پہ، کہا ہے بیمار آدمی تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، تو اگر بخار کی حالت میں ہے تو یہ جتنے لمحے تیرے بخار میں گزر رہے ہیں تیرے گناہ مٹ رہے ہیں، یہ گناہ مٹنے کی خوشخبری دینا یہی تو اسے برائیوں سے دور کرنے کی طرف دعوت ہے، اور اسے کہنا کہ تیری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، یہ نیکیاں بڑھنے کی جانب توجہ دلانا یہی تو دعوت دین ہے۔ تو اب آج کے بعد ہم سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے دائیں بائیں موجود افراد پہ اللہ کے دین کی دعوت کی نیت سے محنت کریں گے،
لیکن ایسے بے ہنگم ہو کے نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ۔ اب جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم اپنے بہت سارے دوستوں کا کہتے ہیں اجتماع میں جانا ہے، نہیں آتے۔ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ اچھا آئیں گے، اچھا آئیں گے۔ اور اکثر دوستوں کا یہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو میں کہوں گا تم حکمت اپناؤ، اور حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، لوگوں کی تکلیفوں میں حصے دار بن جاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جب تم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے احترام او بابا جس سے محبت ہو جائے تو جس سے محبت ہو اس کی آنکھیں لگ کے تو لوگ گناہ کر جاتے ہیں، نیکی کیوں نہیں کریں گے؟ قابل غور بات ہے، جس سے محبت ہو اس کی آنکھیں لگ کے تو لوگ گناہ کر جاتے ہیں، لوگ قتل کر جاتے ہیں جس سے محبت ہو اس کے کہنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے بھی کہ اگر میں قتل کر دوں گا اور پھر مجھے سزا ہوگی، پھانسی ہوگی اور مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، لوگ محبت میں کر جاتے ہیں، تو یہی محبت اگر اللہ کے دین کے کام آ جائے تو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم محبت پیدا نہیں کرتے، ہم قربانی نہیں دیتے، گلے شکوے اپنے قائم رکھتے ہیں، شدت اپنی قائم رکھتے ہیں، نرمی پیدا نہیں کرتے، کسی اور کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ ناراض نہ ہونا، میرا کل ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا، کہتا ہے او تسی بات کیتی سی فلانی تے تسی میری تائید کیتی تو ہو سکتا دوسرا ناراض ہوئے۔ تو میں کہ یار تو اپنے دل میں تھوڑی وسعت پیدا کر، ہو سکتا وہ مصروفیت دی وجہ تو وہ ذہن چ خیال ہی نہ آیا ہوئے، تو اپنے دل چ ہی فیصلہ کر لے کہ وہ ناراض ہو گیا ہونا میرے نال۔ بابا یہ تیرے دل کا فیصلہ نا، اور کم ظرفی ہے، تو وسعت پیدا کر، تو سوچ کہ جیسے میں اپنے پیر بھائی سے ناراض نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو ایک زاویہ ہے نا سوچنے کا۔ بہت سارے مرید اپنے پیروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے پیراں ساڈے حال توجہ نہیں کی تھی۔ اللہ کے بندے یہ بھی تو سوچنا، ہو سکتا ہے میں تو اکیلا ہوں اور پیر کے پاس 200 آدمی ہیں، دھیان نہ گیا ہو، وقت نہ ملا ہو۔ وسعت ظرف ہی جب تک پیدا نہیں ہوتی آپ اللہ کے دین کے کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کر لیں، اپنے علاوہ اور انسانوں کے لیے اچھا سوچنے لگ جائیں، اپنے علاوہ اوروں کے لیے قابل احترام ہونے کا تصور قائم کر لیں کہ صرف معاشرے میں ہی قابل احترام نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ قابل احترام ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو آپ خود بخود اللہ کے دین کا داعی بن جائیں گے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ، ایسی باتیں جس سے لوگوں کا دل نرم ہو، اور دل نرم کرنے والی بات وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا اپنا نرم ہو۔ اپنا اگر نرم نہیں ہے تو وہ کسی اور کے لیے نرمی والی بات کر سکتا۔ کہاں پھر کبھی بحث اور تکرار کی نوبت آ جائے تو اگلے کو ہرانا مقصد نہ ہو بلکہ اسے قریب کرنا مقصد ہو، عزت احترام۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں بھائی بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو یوں دلائل دے رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں گے۔ تو اگر مقصد یہ ہو کہ ہم نے گرانا ہے تو پھر تو آپ جس حد تک مرضی چلے جائیں، اور اگر مقصد یہ ہو کہ ہم نے اسے سینے سے لگانا ہے تو مجھے ایک مفکر کی بات بہت یاد آئی، کہا سنو اگر بندہ بچانا ہے تو باتیں بھول جاؤ، باتیں یاد رکھنی ہے تو بندہ بھول جاؤ۔ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اب تم بات یاد رکھو کہ ساری زندگی تو بھول جاؤ، بندہ تمہارے ساتھ چلے گا، بندہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر تم بندہ بچانا چاہتے ہو تو اس کی باتیں گلے شکوے بھلا دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ میری بیوی ہے، بعض اوقات ہی غصہ کر جاتی ہے اور بہت سخت بول جاتی ہے، اتنا سخت بول جاتی ہے مجھے پھر برداشت نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے اسے طلاق دے دوں، نکاح سے نکال دوں۔ تو حضور نے فرمایا جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے اچھے وقتوں کی خوبصورت باتوں کو یاد کر لیا کر۔ اس نے کچھ اچھا وقت بھی تو تیرے ساتھ گزارا ہے نا، کچھ لمحے اس کے اچھے بھی تو گزرے ہیں تیرے ساتھ۔ جب اس طرح کی تلخی کی نوعیت پیدا ہو جائے تو اس کی اچھی باتوں کو یاد کر لے۔ تو داعی دین جو ہوتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والا، وہ پولائٹ ہوتا ہے، نرم، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اور اگر اس کی زندگی میں صرف نرمی ہی نہیں بلکہ عمل بھی آ جائے تو یقیناً بالیقین وہ اللہ کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ اب آئندہ پورا مہینہ اس اجتماع کی دعوت دیتے رہیں گے اپنے ساتھیوں کو؟ پورا مہینہ۔ ہم نے اس دفعہ نیت کی تھی کہ ہم پوسٹ نہیں بنائیں گے۔ میرے یہ جو قریبی دوست ہیں یہ بار بار مجھے سائڈ پہ ہو کے علیحدہ مل کے کہتے تھے حضرت صاحب ایک بنا لیے چھوٹی جی، چلو فیس بک تے چڑھا دیں گے، واٹس ایپ تے لوگوں نے اطلاع ہو جائے گی۔ میں کہ اس اطلاع نالو تہاڈی زبان دی اطلاع زیادہ اثر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ساتھیوں نے کہا جی ایک پوسٹ بن جائے، ایک چلو پراپر اجتماع کی جیسے پوسٹ بنتی ہے ایسے نہ بھی صحیح، ہلکی سی ایک بنا لیتے ہیں، تاریخ ہی لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دعوت دین کا وہ طریقہ اپناؤ جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اور وہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 13 سال کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے پاس حضور خود چل کر نہیں گئے اور اسے اللہ کے دین کی طرف دعوت نہیں دی اور بلایا نہیں۔ ابو جہل جیسے سری دشمن کے پاس بھی حضور چل کر گئے ہیں۔ اچھا پوسٹنگ کس نے بنانا سکھایا ہے؟ انگریزوں نے۔ کمپیوٹر کس نے بنایا ہے؟ تو جو چیز انگریزوں نے بنائی ہے اللہ کے دین کے کاموں میں وہ قطعاً مددگار ثابت اس درجے کی نہیں ہو سکتی جس درجے کی معاون و مددگار نبی پاک کی سنت ہو سکتی ہے۔ تو آج سے سارے دوست نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالی اجتماع کے صرف آخری دن نہیں بلکہ پورا مہینہ جہاں جہاں ہم بیٹھیں گے اپنے دوستوں کو اجتماع کی دعوت دیا کریں گے۔ جہاں جہاں ہم بیٹھیں گے پورا مہینہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے حکمت کے ساتھ۔ ارادہ کرو پکا کہ انشاءاللہ آج کے بعد جنازے نہیں چھوڑا کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں جنازے پڑھنے کے، ہم پڑھیں گے تو وہ بھی آئیں گے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ ارادہ کرو آج کے بعد انشاءاللہ جب کوئی تعلق داروں میں بیمار ہوا کرے گا تو ہم اس کی عیادت کے لیے جایا کریں گے۔ اگر آپ یہ لوگ صرف ایک مہینہ یہ کام کر لیں آپ کی دعوت دین کے پیغام میں بہت تاثیر پیدا ہو جائے گی اور یہ کام یہاں سے یہاں چلا جائے گا۔ صرف 30 دن، زیادہ نہیں، صرف 30 دن کریں گے انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھیں گے، جنازوں میں شامل ہوا کریں گے، بیماروں کی تیمارداری کیا کریں گے، پورا مہینہ اجتماع کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی اس نیت کو قبول فرما لیں اور اس پہ عمل نصیب فرما دیں۔